ایک سرسبز اور خوبصورت گاؤں میں جہاں ہر طرف ہریالی اور سکون تھا، ایک ایسی ساس رہتی تھی جن کا دل سونے کا تھا۔ ان کا نام تھا سرسوتی۔ وہ صرف گھر ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں کی سب سے بہترین باورچی تھی۔ ان کے کھانے میں ذائقہ ہی نہیں، ایک پیار بھی شامل ہوتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے روہن اور اپنی نئی بہو پریا کے ساتھ رہتی تھی۔ پریا بہت ہی پیاری اور سمجھدار تھی، لیکن وہ اپنی ساس سے کچھ گھبراتی تھی۔ وہ کچن میں مدد کرنا چاہتی تھی، مگر ساس ہمیشہ مسکرا کر کہتی تھی، پریا تم آرام کرو، میں کر لوں گی۔ پریا کو لگنے لگا کہ شاید اس کی ساس کو اس کا پکایا ہوا کھانا پسند نہیں آتا، اور دھیرے دھیرے ان کے درمیان ایک ہلکی سی دوری آ گئی۔ ایک شام پریا نے اپنا پسندیدہ سالن بنایا، لیکن یہ کیا؟ اس کا ذائقہ ویسا نہیں تھا جیسا اس کی ماں پکاتی تھی۔ وہ بہت اداس ہو گئی۔ اس کی ساس اس کے پاس آئی اور پیار سے پوچھا، میری بچی، کیا ہوا؟ پریا نے روتے ہوئے کہا، ماں، لگتا ہے میں ایک اچھی باورچی نہیں ہوں۔ سرسوتی نے اسے گلے لگا لیا اور ایک بہت پیاری بات کہی، کسی کھانے کا ذائقہ اس کے اجزاء کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس میں ڈالی گئی محبت کی وجہ سے اچھا ہوتا ہے۔ اور پریا ہمارے گاؤں میں ایک خفیہ ترکیب ہے۔ انہوں نے پریا کو اپنے باغ میں لے جا کر ایک چھوٹا سا پودا دکھایا۔ انہوں نے پریا کو بتایا، یہ ہمارے گاؤں کی خفیہ ترکیب ہے، یہ محبت کا پودا ہے۔ پھر دونوں نے مل کر کھانا پکایا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے اور پیار کے ساتھ اس پودے کے پتے سالن میں ڈالے، اور جب سب نے کھانا کھایا تو ہر کوئی حیران رہ گیا۔ پریا کے شوہر روہن نے کہا، ماں، آج کا کھانا تو بہت ہی لاجواب ہے۔ اس کا ذائقہ آپ کے کھانے جیسا ہے، مگر اس میں کچھ نیا اور خاص بھی ہے۔ تب پریا کو احساس ہوا کہ اس پودے کی خفیہ ترکیب دراصل ساس اور بہو کی محبت اور دوستی کا بندھن تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ رشتہ کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، بلکہ مل کر رہنے اور محبت بانٹنے کا ایک خوبصورت راستہ ہے۔ اس دن کے بعد سے سرسوتی اور پریا صرف ساس بہو نہیں بلکہ بہترین دوست بن گئیں، اور ان کے کچن میں ہمیشہ اچھی خوشبو کے ساتھ ساتھ محبت اور ہنسی کی آواز بھی آتی تھی۔